نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا: یا اہل الکوفہ یا اہل الختل والغدر والخذل. صلوات پر محمد. عبدالعزیز گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پر سنان کر جناب غمخوار حسین مرحوم ابن جناب غلام نبی مرحوم، محمد حیدر مرحوم ابن غمخوار حسین مرحوم اور خانوادہ غمخوار حسین مرحوم جملہ مومن و مومنات کی روح کو ساتھ. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، شعراء کرام، علماء اعلام، مجلس سال ثواب کی ہے، اور چونکہ یہ ماہ جمادی الاولیٰ ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کی 5 تاریخ کو یعنی 5ویں تاریخ کو، بلکہ 2 لفظوں کا اور اضافہ کر دوں، اس مہینے کی 5ویں تاریخ کو ولادت جناب زینب علیہ مقام سے ایک خاص بات یہ ہے کہ تاریخ بھی 5ویں ہے، اور عربی کے مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے ماہ جمادی الاولیٰ 5واں مہینہ بھی ہے، اور جس سن میں آپ کی ولادت ہوئی وہ سن تاریخ بھی 5 ہے. اس کا مطلب ہے کہ قدرت کو معلوم ہے کہ پنجتن کی آبرو کس کے دامن میں سمٹی، اس لیے قدرت نے حسین انتخاب کیا ہے جناب زینب علیہ مقام کا. اور آپ بیدار ہیں تو جلدی سے ایک بات اور کہہ دوں، ڈاکٹر پیام آدمی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں زینب زینب ہے میں یہ بات لکھی کہ جناب زینب کا تعارف اگر کیا جائے یا کرایا جائے تو 2 تعارف ہیں جناب زینب کے. ایک تعارف کربلا سے پہلے ہے، ایک تعارف کربلا کے بعد ہے. آپ کہیں گے یہ 2 تعارف کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جناب نوح کا تعارف بھی 2 طرح سے کیا جاتا ہے. جب حکم رب ہوا
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بناؤ اور کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ۔ اہل علم تشریف فرمائے نے ذوالقرنین صاحب لفظ اعین استعمال ہوا ہے۔ لفظ اعین کا مطلب آنکھیں ہیں، اور اعین جمع قلت کے اوزان میں سے ایک وزن ہے۔ جمع قلت اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کی دلالت کم سے کم 9 پر ہوتی ہے اور اس کے بعد 10 سے آخر تک ہوتی ہے۔ تو یہ جمع کا قانون، جیسے ایک واحد کو کہتے ہیں اور 2 کے بعد یہاں سے جمع شروع ہو جاتی ہے، سنگل اور پلورل جسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جمع کی مختلف قسمیں ہیں، واحد اور جمع کی۔ ان میں ایک قسم ہے جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت کون سی ہے؟ اس کے 4 اوزان ہیں، اس میں سے ایک وزن افعل کے وزن پر، اعین افعل کے وزن پر، اعین جمع قلت۔ اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، جمع قلت کا مطلب کیا ہے؟ آپ اہل شعور ہیں، اہل علم مجلسی مجمع ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جمع قلت کی دلالت کم سے کم 9 پر ہوتی ہے، یعنی اس سے بڑھیں گے تو 10 کی ہو جائے گی۔ آپ توجہ کیجئے گا، اعین وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ پروردگار تیری کتنی آنکھیں ہیں، پروردگار تیری کتنی نگاہیں ہیں۔ یہ 5 توجہ، یہ 9 کا وزن یہ بتا رہا ہے کہ جب نوح کشتی بنا رہے تھے تو کم سے کم 10 آنکھیں تھی جو دیکھ رہی تھی۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، کم سے کم 10 آنکھیں تھی جو دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے بتاؤ 10 آنکھوں کا مطلب یہ ہے کہ جب تصویر بن رہی تھی، کشتی بن رہی تھی تو 5 افراد تھے جو دیکھ رہے تھے۔ اب بتاؤ تاریخ میں وہ کون سی ہستیاں تھی جو نوح کو کشتی بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی؟ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ تو جناب نوح کا ایک تعارف یہ ہے کہ جب تک نوح کشتی بناتے رہے لوگ نوح کو کشتی سے پہچانتے رہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ نوح ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، یہ کہاں چلے گی، یہ ریگزار میں چلے گی، یہ اتنی بڑی کشتی کی کیا ضرورت ہے، عجیب عجیب کلمات سے یاد کیا جا رہا ہے۔ مگر نوح کو پہچاننے کا ذریعہ، توجہ کیجئے گا، نوح پہچانے جا رہے ہیں مگر کشتی کے ذریعے سے۔ مگر طوفان آنے کے بعد کشتی نوح کے ذریعے سے پہچانی گئی۔ توجہ کیجئے گا، یعنی تعارف نوح کا بدلہ ہے۔ پہلے کشتی سے نوح کا تعارف ہو رہا تھا، پہلے کشتی سے نوح کا تعارف ہو رہا تھا، اب نوح سے کشتی کا تعارف ہو رہا ہے۔ وہ ایسے ہی اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جناب زینب کے جو تعارف کا طریقہ ہے وہ کربلا سے پہلے یہ ہے کہ زینب رسول کی نواسی کا نام ہے، زینب علی کی زینت کا نام ہے، علی کی بیٹی کا نام ہے، فاطمہ کے لخت جگر کا نام ہے، حسن کی بہن کا نام ہے، حسین کی ہمشیر کا نام ہے، جسے زینب کہتے ہیں۔ یہ تعارف کربلا سے پہلے ہے مگر کربلا کے بعد اب تعارف بدل گیا۔ زینب اس ذات کا نام ہے جس کا نانا رسول خدا ہے، جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے، جس کی ماں فاطمہ زہرا ہے، جس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، جس کا بھائی حسین شہید کربلا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تعارف بدل کیوں گیا؟ کہا زینب کربلا سے پہلے رشتوں سے پہچانی جاتی ہے، کربلا کے بعد رشتے زینب سے پہچانے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد علیہ۔ زینب علیہ مقام کا تعارف جب کرایا جائے، کربلا سے پہلے رشتوں سے زینب پہچانی جائے گی، مگر کربلا کے بعد رشتوں کی عظمتیں زینب سے پہچانی جائیں گی، شخصیتوں کا وقار زینب علیہ مقام کے عمل تشہیر سے پہچانا جائے گا۔ اور یہ شوق تشہیر تو ہوتا ہے جو انسان کو معرفت کی راہوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اگر شوق تشہیر نہ ہوتا تو وحدت کی جلوہ نمائی کے لیے آل محمد کی تخلیق کا عمل منظر عام پر نہ آتا۔ کیا بات ہے؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ کیا کہا؟ کنت کنزا مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ تھا،
فَحَبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُكَ یا محمد، تو اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشہیر کا جذبہ ہی تھا جو وحدت کی تجلی سے نکل کر کائنات پر خلقت کے آثار بکھیرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے تو جب الہی خدائی جذبے کا عالم یہ ہے کہ شوق تشہیر میں اپنے محمد کو خلق کرتا ہے، تو محمد کی ذمہ داری بھی تھی کہ نبوت کے اعلان کے لیے 40 برس تک گمنامی کی زندگی اختیار کی جائے، مگر اس گمنامی کی زندگی میں اتنا پیغام دے دیا جائے، کردار کو اتنا بلند کر دیا جائے کہ جب پیغمبر اعلان نبوت کرے تو دنیا اس بات کو محسوس کر لے۔ تو یہ تشہیر نبوت کا جذبہ ہی تو تھا کہ 40 سال کی خاموشی کے بعد نبی نے اعلان نبوت کیا، اور یہ تشہیر کا جذبہ تو تھا کہ جانے سے پہلے ولایت کے لیے غدیر کا انتخاب کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وحدت کی تجلی سے نکلا جاتا ہے تاکہ تشہیر کے جذبے کی عکاسی ہو سکے۔ نبوت کی تشہیر کی جاتی ہے، ولایت کی تشہیر کی جاتی ہے، تو اب ضروری تھا امام حسین پر بھی کہ شہادت کے بعد تشہیر شہادت کی جائے تاکہ مقصد شہادت ادا ہو جائے۔ یقین جانیے اگر فرزند رسول امام حسین زینب ام کلثوم کو لے کر کربلا میں نہ جاتے، توجہ کیجئے گا، اگر کربلا میں نہ لے کے جاتے تو یزید نے قتل کرنے کے بعد دربار شام میں فاتحہ بھی پڑھوا دیا ہوتا، مجلس بھی کر دی ہوتی، اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر قاتلوں کو چھپا بھی دیا ہوتا۔ یہ زینب کا جگر تھا کہ دربار شام میں قاتل کے چہرے سے نقاب ہٹائی ہے زینب۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ یہ کمال کردار حضرت زینب علیہ مقام تھا، اسی لیے میں اہل شعور کے سامنے یہ جملہ کہا کرتا ہوں، یقین جانیے، یقین جانیے، یقین جانیے، امام حسین کا لہو کربلا کے ریگزاروں میں جذب ہو کر رہ جاتا۔ یہ زینب علیہ مقام کا کمال تھا کہ ان لہو کے ذرات کو کربلا کے ذروں سے نچوڑ کر شفق کے ماتھے پہ سجا کر تشہیر شہادت کا عمل تشہیر شہادت کا عمل مکمل فرمایا۔ اس لیے اب اگر شہزادی کے تعارف میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اگر کربلا نیام ہے تو تلوار کا نام زینب ہے، کربلا جسم ہے تو روح کا نام زینب ہے، کربلا ارکان حج ہے تو کعبے کا نام زینب ہے، کربلا نماز ہے تو صلوات کا نام زینب ہے، کربلا پھول ہے تو خوشبو کا نام زینب ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اگر کربلا جسم ہے تو روح زینب ہے، تو جیسے روح کے بغیر جسم نامکمل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جیسے جسم کے بغیر روح کے بغیر جسم نامکمل ہے، خوشبو کے بغیر پھول نامکمل ہے، تلوار کے بغیر نیام نامکمل ہے، صلوات کے بغیر نماز نامکمل ہے، اور کعبے کے بغیر حج نامکمل ہے، ویسے زینب کے بغیر کربلا نامکمل ہے۔ جناب زینب کے بغیر کربلا نامکمل ہے میرے عزیزوں۔ اور یہ ایک ہی ذات تھی جس نے پنجتن کے کردار کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ قدم قدم پہ زینب علیہ مقام کے تاریخ حیات کو اگر آپ دیکھیے تو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک تنہا زینب نہیں چل رہی ہیں، کردار پنجتن ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تنہا کردار زینب نہیں چل رہی ہے، پنجتن کا کردار چل رہا ہے، بلکہ اور آگے بڑھوں تو فضیلتوں کا ایک کوہ عالی ہے جو چل رہا ہے، فضیلتوں کا محور و مرکز ہے جو چل رہا ہے، بنی ہاشم کی عزت و احترام و وقار کو جو ساتھ لے کے چل رہا ہے، اس ذات کا نام زینب ہے۔ کبھی زینب ابو طالب کی سیرت میں ڈھل جاتی ہیں، کبھی زینب عباس کی شجاعت میں ڈھل جاتی ہیں، کبھی علی کے پیکر میں ڈھل جاتی ہیں، کبھی سیرت فاطمی میں ڈھل جاتی ہیں، کبھی نقش قدم حسن پر چلتی ہیں۔
ہیں تو کبھی حسین کے نقش قدم پہ چلتی ہیں. ایک زینب ہیں مگر کردار ابو طالب دیکھنا ہے تو یوں دیکھو، مکے کے جھلستے ہوئے صحرا میں اگر محمد کو بچانا ابو طالب کا کمال تھا تو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں محمدیت کو بچانا زینب کا کمال. بھڑکتے ہوئے شعلوں میں علویت کو بچانا، محمدیت کو بچانا، یتیموں کو بچانا، بیواؤں کو بچانا، ان کو بچانا جنہیں جینے کی امید نہیں ہے، جنہیں دینے کی تمنا نہیں ہے، ان سب کو بچانا یہ زینب کا جگر ہے. یہ زینب بچا نہیں رہی ہیں، حفاظت کا فریضہ انجام دے رہی ہیں. اے ابو طالب، آپ نے جو فریضہ انجام دیا تھا وہ ہم انجام دے رہے ہیں. ایک لفظ اور کہہ دوں میرے عزیزوں، آسان تھا نبی کے لیے غدیر کے چلچلاتے ہوئے صحرا میں ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنتوں کا نغمہ پڑھنا. اپنوں کے درمیان تھے، صحابیوں کے درمیان تھے، نمازیوں کے درمیان تھے، چاہنے والوں کے درمیان تھے. ٹھیک ہے صحرا تپ رہا تھا، دھوپ کی شدت تھی، مگر اس کے باوجود بھی ماحول خوشگوار تھا. خوشگوار ماحول میں من کنتوں کا نغمہ آسان ہے، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ولایت کو کاندھے پہ اٹھا کر اپنے وجود کے ساتھ بچا کے لانا بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑا مرحلہ ہے میرے عزیزوں. غدیر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں من کنتوں کا نغمہ آسان ہے، مگر اسی نغمے کے سوز و ساز کو برقرار رکھتے ہوئے تپتے ہوئے صحرا میں، جھلستے ہوئے صحرا میں، لپکتے ہوئے شعلوں سے زینب کا محمدیت کو بچا کے لانا، علویت کو بچا کے لانا، اعلان ولایت کرنا، اعلان امامت کرنا، مسئلہ پوچھ کر امامت کی مرجعیت کا اعلان کرنا، امامت کی مرجعیت کا اعلان کرنا. بی بی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ عالمہ بھی ہیں، آپ معلمہ بھی ہیں، آپ ادیبہ بھی ہیں، آپ فصیحہ بھی ہیں، آپ بلیغہ بھی ہیں، آپ وقت کی مجتہدہ بھی ہیں، آپ قرآن کا علم رکھتی ہیں، آپ تفسیر کا علم رکھتی ہیں. سورہ مریم کی تفسیر آپ نے کی ہے. جس گھر میں رہتی ہیں وہاں اس گھر کا عالم یہ ہے کہ جاروب کشی کرنے والی کنیز بھی 20 سال لہجہ قرآن میں گفتگو کرتی ہے. تو جس گھر کی کنیز کا یہ عالم ہے اس گھر کی آقا زادی کا کیا عالم ہوگا، شہزادی کا کیا عالم ہوگا. میرے تو اتنی بڑی عالمہ ہونے کے باوجود سید سجاد سے کیوں پوچھ رہی تھی جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. کائنات کو بتایا زینب نے جس کا مرجع وقت موجود ہوتا ہے وہ خود اجتہاد نہیں کرتا. جس کا مرجع وقت موجود ہوتا ہے وہ خود اجتہاد نہیں کرتا. امامت سے پوچھ رہی ہیں، امامت سے پوچھ کے دنیا کو بتایا ہے میرا مرجع وقت موجود ہے، مجھے مسئلہ شرعی ان سے پوچھنا ہے. لیکن توجہ کیجئے گا، مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے مرجع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، خانوادے کی باتیں پوچھنے کے لیے بزرگ خاندان سے رجوع کیا جاتا ہے، بزرگ خانوادہ سے رجوع کیا جاتا ہے. بتائیے یہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے. یہی شہزادی ہیں جنہوں نے سید سجاد سے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں مسئلہ پوچھا تھا، مگر یہی سید سجاد ہیں جب رہائی ملی ہے کہ شام میں رہ جائیں یا کربلا چلے جائیں یا کس راستے سے جائیں تو کہا ہم پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتائیں گے. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، ہم پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتائیں گے. مولا جب شہزادی آپ سے پوچھتی ہیں تو آپ شہزادی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا جب شریعت کا مسئلہ ہوگا تو شہزادی ہم سے رجوع کریں گی، مگر جب عظمت خانوادہ کا مسئلہ ہوگا تو میں زینب سے رجوع کروں گی. ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد پر. عظمتوں کی حامل ہیں عقیلہ بنی ہاشم، زینب علیہ مقام، ولایت کو بچایا. توجہ کیجئے گا، ابو طالب کا کردار، اس ابو طالب کے کردار کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ذات کا نام زینب ہے. اور یہی زینب جب ولایت کو بچا کر رسالت کی
اس عمل کا اظہار کر رہی تھی جو رسول کا کارنامہ تھا وہ زینب انجام دے رہی تھی، جو ابو طالب کا کارنامہ تھا وہ زینب انجام دے رہی تھی۔ تو جب خیموں میں آگ لگ گئی، شام غریبہ آ گئی، اور شام غریبہ آنے کے بعد اب یہی زینب ہیں جو مرحلے بے مرحلے حسین کی شہادت سے پہلے بے ہوش ہو رہی تھی، اب ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لے لیا ہے، اب بچوں کی نگہبانی کر رہی ہیں، جلے ہوئے خیموں کی قناتوں پر لیٹے ہوئے یتیم بچوں کی پاسبان بن گئی ہے زینب، محافظ بن گئی ہے زینب، خیموں کی حفاظت اگر عباس کا کام تھا تو جلے ہوئے خیموں کی قناتوں پر سوئے ہوئے بچوں کی حفاظت زینب کی ذمہ داری تھی۔ زینب حفاظت کر رہی تھی، عباس کو آواز دے رہی تھی، کل اس خیمے کا نگہبان عباس تھا، آج زینب شجاعت عباس کے پیکر میں ڈھل گئی ہے، آج زینب عباس بن گئی ہے۔ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں زینب کبھی ابو طالب بن جاتی ہے، کبھی رسول کی سیرت اپنا لیتی ہے، اور جب حفاظت کا وقت آتا ہے تو یہی علی کی بیٹی عباس بن جاتی ہے، اور جب کھانا اور پانی کم آتا ہے تو بچوں کو کھلا کے علی کی سیرت میں ڈھل جاتی ہے۔ یتیموں کو کھلا کے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے سو جائے اسے علی کہتے ہیں، جو یتیموں کو کھلا کے خود بھوکی سو جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ ایک کردار زینبی ہے، کبھی علی کے سائے میں ڈھلی ہے، کبھی علی کی سیرت میں ڈھلی ہے، اور جب کوفہ و شام کے بازار میں خطبہ دینے کا وقت آیا تو یہی مقدرات عصمت و طہارت ہیں، مگر یہی زینب اب فاطمی لہجے کو لے لیتی ہیں، اب اسلوب فاطمی آ جاتا ہے، اب چہرے پہ جلال فاطمی آ جاتا ہے، اب بیان میں بیان فاطمی آ جاتا ہے۔ ہاں بتایا شہزادی نے مدینے میں اور مکے اور مدینے والوں کو متوجہ کیا، اگر فاطمہ کا خطبہ یاد ہے تو کوفہ و شام میں زینب کا خطبہ سن لو، جو خطبہ فاطمہ نے دیا ہے اسی خطبے کی ترجمانی زینب نے کی ہے، جو باتیں فاطمہ نے بتائی ہے اسی کی تکمیل جناب زینب نے کی ہے۔ لفظوں کو بدل دوں، آسانی سے بات کو پہنچا دوں، جیسے ابراہیم نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو لے کے میدان منا میں چلے تو خواب کی تعبیر کا نام تھا میدان منا، خواب کی تکمیل کا نام تھا میدان کربلا، خواب کی تکمیل کا نام تھا میدان کربلا۔ ویسے ہی جناب فاطمہ کا خطبہ بمثابت منا ہے، اور جناب زینب کا خطبہ بمثابت کربلا ہے۔ سوئے ہوئے ضمیروں کو کبھی فاطمہ نے بیدار کیا ہے، کبھی سوئی ہوئی قوموں کو زینب نے بیدار کیا ہے، یعنی زینب کا کردار فاطمہ کا کردار ہے، فاطمہ کا کردار زینب کا کردار ہے۔ کبھی ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے، پسے گردن باندھے گئے ہیں، تو اس عالم میں بھی قیدی ہے، اسیری ہے، تو اس قید و اسیری کو قبول کیوں کر لیا؟ کہ یہ قیدی و اسیری اس لیے قبول کر لی کہ بازوؤں میں عباس کی قوت بھی ہے، مزاج میں شبیر کا مقصد بھی ہے، کیفیتوں کے ساتھ زینب آگے بڑھ رہی ہیں، مگر دنیا کو بتانا ہے یہ رسن اس لیے بندھوا لی ہیں کہ مجھے کبھی حسن کی سیرت پہ بھی چلنا ہے، حسن کی سیرت پہ بھی چلنا ہے، تو کبھی حسن کی سیرت پہ چلتی ہوئی نظر آئی ہیں، کبھی حسین کے مقصد کی ترجمانی کرنے کے لیے قدم قدم پہ زینب حسین بنی ہے۔ اور یہی تو دنیا نے دیکھا، مدینے سے جو قافلہ چلا تھا کربلا تک اس کے میر کارواں حسین تھے، کربلا سے جو قافلہ چلا ہے اس کی میر کارواں زینب، اس کی میر کارواں کا نام زینب ہے۔ چونکہ یہ ماہ مبارک ان کی ولادت سے منسوب ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ شہزادی کی عظمت پہ گفتگو ہو جائے۔ شہزادی کی عظمت کے ساتھ آل محمد نے شہزادی کے لیے جس طریقے سے منصوبہ بندی کی ہے، جس طریقے سے کربلا کے لیے پلاننگ کی ہے، ذرا سمجھنے کی بات ہے، اس بات کو بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں۔ توجہ کیجئے، مجھ سے کسی دوست نے پوچھا تھا کہ مولانا یہ بتائیے مولا کائنات نے کوفے کا انتخاب اپنے دور حکومت میں کیوں کیا، کیوں کوفے کو دارالسلطنت بنایا؟ جب خلافت اولیٰ نے مدینے کو بنایا، ثانیہ نے مدینے کو بنایا، ثالثہ نے مدینے کو بنایا، تو ظاہری خلافت رابعہ نے اپنا پائے تخت کیوں بدل لیا؟ غور کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا، کیوں تخت بدل دیا اور دارالسلطنت مدینے کے بجائے کوفے کو بنا دیا؟ توجہ فرمائیے گا، جبکہ
25 سال تک پہلی دوسری تیسری خلافت کا دور رہا۔ بچوں کی جانکاری کے لیے عرض کروں، 12.5 سال پہلا حاکم رہا، 2.5 سال پہلا حاکم رہا، 12.5 سال دوسرا حاکم رہا، اور 10 سال تیسرا حاکم رہا۔ اس طرح 11 ہجری سے 36 ہجری تک یہ ظاہری خلافت کا دور چلا۔ پہلی دور خلافت کے 2.5 سال میں کوفہ نہیں تھا، کوفہ دوسری خلافت کے دور میں کھوجا گیا اور ملا، لہذا دوسری خلافت کے دور میں کوفہ دنیا کے سامنے آیا، نقشے پر آیا۔ اس کے بعد تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے کیوں بنایا؟ میں نے اس کے متعدد جواب دیے۔ دوست تھے پاکستان کے محمد علی صاحب فضلی، اچھے طالب علم تھے، اس وقت پاکستان میں ہیں وہ۔ میں نے کہا کہ حضور، مولا نے کوفے کو پائیتخت اس لیے بنایا کہ کوفہ کلائمیٹ کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے بہت اچھا تھا۔ کہا اور جواب؟ میں نے کہا کوفے کے لوگ سب سے زیادہ طاغی اور باغی تھے، اگر کوفے کو کنٹرول کر لیا تو پورا عرب کا علاقہ قبضے میں آ جائے گا، لہذا اس لیے۔ کہا اور کوئی وجہ؟ میں نے کہا کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ علماء نے یہی وجہ لکھی ہے، اور جن علماء نے لکھی ان کی خاک قدم مل جائے تو سرمگی کے لائق ہے، ان کا احترام واجب ہے، ان کی فکر کا۔ اب انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، بڑی ذمہ داری سے علماء بیٹھے ہوئے، ان سے عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں کجا، علماء کجا، ان کی عظمتیں کہاں، ہم طالب علم ہیں، مگر ہاں اللہ رسول نے عقل دی ہے، سوچنے کا سلیقہ دیا ہے، اور یہ عطا ہے مولا کی۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ مولا کائنات نے کوفے کو کربلا کے لیے منتخب کیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے آپ کی یہ خاموشی، اور یہی رہنی چاہیے۔ جب خطیب بے دلیل باتیں منبر سے کرے تو مجمع کو واہ واہ نہیں کرنا چاہیے، یہ پڑھے لکھے مجمع کی پہچان ہے، مگر جب دلیل مل جائے تو گردن ہلا دے، تاکہ یقین ہو جائے کہ سروں پہ طائر نہیں بیٹھا ہے، اور یقیناً یہاں تو نہیں بیٹھتا، یہاں اس طائر کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے جو فضائل پہ گردن ہلانے سے روک دے۔ غور فرمائیں، لہذا اگر بات پہنچ جائے تو بتائیے گا۔ یہ بالکل آپ نے یہاں تک خاموشی بہت اچھی رکھی ہے، اور آپ اہل علم ہیں، جانتے ہیں 36 ہجری میں امام نے کوفے کو پائیتخت بنایا۔ واقعی کربلا کب ہوئی؟ 61 ہجری میں۔ تو کیا 25 سال پہلے علی نے کربلا کے لیے کوفے کو پائیتخت بنا دیا؟ دیکھیے توجہ کیجیے گا، بڑا عجیب سوال ہے۔ 25 سال پہلے یہ کیسے ممکن ہے؟ مولانا خطابت میں بہکتے ہیں، مغالطہ دیتے ہیں، بہک رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، ذرا کربلا کی کڑیوں سے کڑیاں ملائیے اور کربلا کے منصوبوں کو محسوس کیجیے۔ اب ایک لفظ کہہ دوں تو غور کیجیے گا، پہلے کہہ دوں، کربلا عصمتوں کا بنایا ہوا غیر مشکوک منصوبہ ہے۔ کیا بات ہے بھائی، پھر سے سنیے، کربلا عصمتوں کا بنایا ہوا غیر مشکوک منصوبہ ہے، اسے عصمتوں نے پلان کیا ہے، قدم قدم پہ معصومین نے اس کی حکمتوں کا خیال رکھا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں دلیل یہ ہے کہ 25 ہجری میں بھی علی کو کوفہ یاد تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علی کو کربلا 25 ہجری میں نہیں، توجہ کیجیے گا، 36 ہجری میں نہیں، 24 ہجری میں بھی یاد تھا، جب جناب عقیل کو بلا کے کہا مجھے ایک بہادر خاندان میں شادی کرنی ہے تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو جائے۔ یا علی، یہ 24 ہجری میں ابھی سے کربلا پہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ یہی تو دنیا کو بتانا ہے، جب کربلا میں شجاعت کی ضرورت ہے تو بہادر خاندان میں عقد کرنا پڑے گا، اور جب کوفے میں بنت نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت کا معیار بتانا ہو تو کوفے کو ابھی سے منتخب کرنا ہوگا، ابھی سے کوفے کو منتخب کرنا ہوگا۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ شہزادی کے لیے مولا نے کوفے کو منتخب کیا،
اور کوفے کو پائے تخت بنایا، اور جیسے ہی کوفے میں آئے، توجہ کیجئے گا، جب مولا کوفے میں آئے پیغامات کا سلسلہ جاری کیا، لوگوں کو دین بتایا، شعور سکھایا، لوگوں کو آیات ربانی سے آگاہ کیا، اسلامی آئین و قوانین سے آگاہ کیا، تقوی و تقدس کا معیار بتایا، ایثار و وفا کا مطلب بتایا، قربانی کے مفاہیم سے آشنا کیا، توحید کی جلوہ نمائی دکھائی، نبوت کے مقصد کو بتایا، امامت کے مراحل کو بتایا۔ یہ سارا کام دین کے پیرائے میں جب علی نے دنیا کو سمجھانا شروع کیا تو اسی کوفے میں خواتین کا ایک ڈیلیگیشن آیا، گروہ بندی جمع بندی کر کے خواتین کا گروہ آیا، علی کے ہاتھ سامنے آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا، یہ گروہ کہتا ہے یا علی، مردوں کے لیے تو آپ نے مسجد میں خطبہ دیا، بازاروں میں خطبہ دیا، راہوں میں خطبہ دیا، ہر جگہ خطبہ دے کے دین پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یا علی ہمیں دین کون پڑھائے گا؟ ہمیں قرآن کون پڑھائے گا؟ ہمیں دین کون سمجھائے گا؟ ہمیں آیات ربانی سے کون آشنا کرے گا؟ تب علی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے لیے بھی ایک عالمہ لے کر آیا ہوں، ایک معلمہ لے کر آیا ہوں، ایک ادیبہ لے کر آیا ہوں، ایک فصیحہ و بلیغہ لے کر آیا ہوں۔ یہ کوئی اور نہیں، علی کی زینت ہے، علی کے علم کا سرمایہ ہے، علی سے سیکھا ہوا، علی سے حاصل کیا ہوا علم ہے زینب کے پاس، لہٰذا گھبراؤ نہیں، زینب ہیں جو تمہیں تعلیم دیں گی۔ یہ کہہ کے علی شکر کے سجدے میں گر جاتے ہیں، شکر ہے پروردگار، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا اس کی تکمیل کی راہیں ہموار ہونے لگی، اس کی تکمیل کی راہیں ہموار ہونے لگی۔ لہذا میرے عزیزوں، اب جناب زینب نے، توجہ سے سنیے گا، جناب زینب نے یہاں کے لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، یہاں کی خواتین کو پڑھانا شروع کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے سب سے پہلا مدرسہ خواتین کا علی نے کھولا اور پرنسپل جناب زینب کو بنایا۔ آج جتنے مدرسے خواتین کے ہیں وہ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں، علی کے بتائے ہوئے راہوں اور راستوں سے آئے ہیں۔ پہلا یہ مدرسہ تھا جو علی نے کھولا، اور اس کے بعد تاریخ میں یہ اور بات ہے کہ تاریخ میں وہ دروس و اسباق ہم تک نہیں پہنچ سکے جو جناب زینب نے دی ہیں، ورنہ روایت میں یہاں تک ہے کہ پورے سورہ مریم کی تفسیر جناب زینب نے یہاں پڑھائی ہے، اور کوفے کی ہر خاتون کو زینب کے لب و لہجے سے آشنائی تھی، یہ لفظ بدو ہو گئی تھی اور پہچاننے لگی۔ ظاہر ہے اگر ایک سماج میں کوئی معلمہ آ جائے اور خواتین کو پڑھانے لگے تو معلم کا لب و لہجہ اگر شیریں ہے اور بیان میں چاشنی ہے اور ثقالت کے ساتھ نہیں، جزالت الفاظ کے ساتھ بیان جاری و ساری ہے، تو لوگوں کو کہ دل اس طرف مائل ہوتے ہیں اور ذہن میں بات رہ جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب میں جس خلاصے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، جس منزل پر آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے یہ ساری تمہیدات کا بنانا ضروری ہے۔ بہت جلدی جلدی اپنی باتوں کو وہاں تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ نتیجے تک پہنچ جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ مجھے صرف آپ کو کوفے کے ان حالات سے باخبر کرنا ہے، چونکہ کوفہ کربلا کے انقلاب کا پہلا سنگ میل ہے، یہاں سے تشہیر شہادت کا آغاز ہوا ہے، لہذا کوفے پر توجہ دینا ضروری ہے۔ دیکھیے وہ باتیں میں نہیں کہنا چاہتا جو سنی سنائی ہیں، پرانی ہیں، ان باتوں پہ جانا نہیں چاہتا کہ کوفے والوں نے بلایا، انہوں نے یہ قتل کیا ہے، وہ سب باتیں پرانی ہو گئیں، اس کے جوابات بھی پرانے ہو گئے، ہمیں ان سب باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں اپنوں سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کوفے والوں نے امام کو بلایا تھا تو سارے کوفے والے امام کو معرفت کے ساتھ بلا رہے تھے۔ بہت سے ایسے تھے جو معرفت کے لیے بلا رہے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو حکومت کی لالچ کے لیے بلا رہے تھے۔ اس بات کو پیش نظر رکھیے، اور دلیل ہے میرے پاس، اس پر صرف کوفے والے نہیں ہیں، مدینے کے لوگ بھی ستہ کے لوبی تھے۔ آپ نے جملہ مدینے کے لوگ بھی ستہ کے لوبی تھے، اور نہ ہوتے تو شرپسندوں کو تخت خلافت پہ براجمان نہ کرتے۔
سطح کے لوبی یہ تھے، جب نبی سب کچھ بتا کے گئے تھے تو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی پارٹی کو بنانا سطح کے لوبی اور تھے۔ توجہ کیجئے گا، روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جب امام مدینے سے چلے ہیں تو ہزاروں کی بھیڑ تھی جو امام کی معیت میں امام کے ساتھ مکے تک آئی اور اس انتظار میں رہی کہ کب امام قیام کریں، یزید کی حکومت کا خاتمہ کریں، کب اپنی حکومت بنائیں تاکہ ہمیں بھی 2-4 کانٹریکٹ مل جائیں، ہم بھی 2-4 پل بنا کے بھرشٹاچار کر دیں، ہم بھی 2-4 کمپنیاں کھڑی کر لیں، ہم بھی کووڈ-19 میں لاشوں کے زینے بنا کر اپنی دولت کی رینکنگ کو بڑھا لیں۔ تھے نا ایسے لوگ؟ تو حکومت میں چکر میں لوگ تھے کہ امام حکومت بنا لیں، کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کہیں سے کانٹیکٹ مل جائے، کہیں سے بینک مل جائے، کہیں سے لوٹنے کا موقع مل جائے۔ یہ سارے چکر تھے لوگوں کے، اور دلیل یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کی لالچ میں آئے تھے، امامت کے شوق میں نہیں آئے تھے۔ نہیں، لفظ بدلوں، امامت کی معرفت میں نہیں آئے تھے، حکومت کی لالچ میں آئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو دیکھا تو یہاں سے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم تو مال غنیمت لوٹنے آئے تھے، یہاں تو جان لٹانے کی باری آ گئی۔ توجہ کیجئے گا، اور یہاں سے لوگ چھٹنے لگے، اور یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ آئے تھے پیچھے ہٹ گئے۔ اب 500 لوگ تھے جو یہاں سے امام کے ساتھ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے حسین ابن علی نے کائنات کو 2 پیغام یہاں سے دیے ہیں۔ حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو آنا یہ بتا رہا ہے کہ ہر حاجی حاجی نہیں ہوتا، کبھی حاجی قاتل بھی ہو جاتا ہے، کبھی حاجر قاتل کے لباس میں بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ یہاں سے لوگوں کی بھیڑ کا چھٹنا بتا رہا ہے کہ انہیں کم سے کم یہ معلوم تو ہو کربلا مال لوٹنے کا ذریعہ نہیں ہے، کربلا مال اور جان لٹانے کا نام ہے۔ کربلا لوٹنے کا نام نہیں ہے، کربلا لٹانے کا نام ہے۔ کربلا متاع حیات لٹانے کا نام ہے، سرمایہ حیات لٹانے کا نام ہے۔ اس لیے جب حاجیوں کے لباس میں قاتل آ گئے اور یہ بھیڑ جو تھی پیچھے ہٹ گئی تو اب سمجھ میں آ گیا کہ ہزاروں لوگ معرفت امام میں نہیں گئے تھے، بلکہ سطح کے لوبی تھے، حکومت کی لالچ میں گئے تھے۔ ایسے ہی لالچی جیسے مدینے سے چلے تھے، ویسے ہی کچھ لالچی تھے جو کوفے میں تاک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ فرزند رسول آئیں، ابن زیاد کا قلعہ خما کریں، ختم ہو، یزید کو مارا جائے اور امام کی حکومت قائم ہو اور ہمیں 2-4 عہدے مل جائیں۔ غور کیجئے گا، یہ مقصد تھا۔ اسی لیے ہر انتظار کرنے والا انسان شیعہ نہیں ہوتا۔ انتظار معرفت امام کے ساتھ جو کرے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ اور اب یہ تو بہت پرانا جواب ہے کہ نبی کی علی کی بیعت کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، بیعت پر قائم رہنے سے شیعہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہیے گا کہ کوفے والوں نے مسلم کی بیعت کی تھی، سب کے سب شیعہ ہو گئے تھے، انہوں نے جو ہے اب انہوں نے قتل کر دیا تو امام حسین کو شیعوں نے ہی قتل کیا ہے۔ میرے عزیزوں، جو بیعت کرے وہ شیعہ نہیں ہوتا ہے، جو بیعت پہ قائم رہے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ اگر بیعت کرنے والا شیعہ ہوتا ہے تو پھر یہ بتاؤ جنہوں نے غدیر میں علی کی بیعت کی تھی، جن لوگوں نے صحیح کتابوں میں یہی سب تو صحیح باتیں لکھی ہیں، آئے میرا جملہ واضح ہو، صحیح کتابوں میں، بڑی کتابوں میں یہی تو صحیح بڑی باتیں لکھی ہیں کہ لوگوں نے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، مومن ہونے کا، مولا کا یہ دعویٰ کیا کہ آپ مومنین کے مولا ہو گئے ہیں، بخن کہہ کے مبارکباد دی ہے۔ تو اگر علی کی بیعت کرنے سے لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دھرم پریورتن کب ہوا؟ کہ دھرم پریورتن کب ہوا؟ اب میں آپ ہی کا جملہ دہراتا ہوں، بالکل صحیح کہا ہے کہنے والے نے کہ حسین ابن علی کو شیعوں نے قتل کیا، انہی شیعوں نے قتل کیا جنہوں نے غدیر میں بیعت کر کے غداری کا اظہار کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے
محمد اور آل محمد پر۔ اور دلیل ہے میرے پاس کہ کربلا کے قاتلوں کی جب لسٹ بنے گی تو 7 صحابی رسول ہیں جن کی اولادیں کربلا میں قاتلوں کی فہرست میں کھڑی ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ وہی صحابی تو تھے جو نبی کی جانشین کی بیعت کر رہے تھے اور کربلا میں تلواریں لے کر آ گئے تھے۔ اور فرمایا آپ نے، میں پھر جلدی اپنی بات کو عرض کر دوں، لہذا جب کوفے کی بات آتی ہے تو یہ سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو جلدی میں نے آپ کی گوش گزار کر دیا۔ اب توجہ کیجیے، میں بہت جلدی نتیجے کی طرف جا رہا ہوں۔ جناب مولائے کائنات نے جب کوفے کو دارالسلطنت بنایا، جب لوگ آ کے، خواتین نے آ کے شکایت کی اور علی نے خواتین کا مدرسہ کھول دیا۔ 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک اب صورتحال 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ مردوں کو علی پڑھاتے ہیں، خواتین کو زینب پڑھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بات سمجھ لیجیے تاکہ کوفے کا ہر مرحلہ اس تمہید کے بعد بالکل کلیئر ہو جائے گا، بالکل صاف ہو جائے گا۔ خواتین کو زینب نے پڑھایا، مردوں کو علی نے پڑھایا۔ اچھا ایک بات اور سن لیجیے، جناب زینب نے جب خطبہ دیا ہے کوفے میں آ کے تو کس کے لہجے میں دیا؟ علی کے لہجے میں۔ یہ مشہور ہے نا بات۔ اب میں شعراء سے معذرت چاہتا ہوں، لہجہ الگ ہوتا ہے، آواز الگ ہوتی ہے۔ لہجہ الگ ہے، آواز الگ ہے۔ شریعت میں آواز کا پردہ نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے، ہاں اشارہ کیا ہے، وَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اے ازواج پیغمبر، اصحاب پیغمبر سے یا مومنین سے یا آنے والوں سے ایسے لچکدار لہجے میں باتیں نہ کرو کہ جن کے دل میں مرض ہے وہ تمہارے اس شیریں بیان سے پھسلنے لگ جائیں۔ کیا بات ہے؟ تو قول میں لچکدار لہجے سے منع کیا ہے، بولنے سے منع نہیں کیا۔ اب ایک بات اور آپ سے پوچھ لوں، بہت توجہ سے بتائیے گا، کسی مرد کا خاتون کے لہجے میں بولنا عیب ہے کہ حسن ہے؟ عیب ہے۔ کسی خاتون کا بھاری بھرکم آواز لے کر مردوں کی طرح بولنا حسن ہے کہ عیب ہے؟ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ زینب نے علی کی آواز میں پردہ دیا، آواز میں خطبہ دیا؟ بھئی مرد کی آواز میں عورت کا بولنا عیب ہے کہ نہیں؟ تو آواز میں بولنا عیب ہے، اس لیے میں نے فرق کرنے کی کوشش کی کہ آواز اور ہے، لہجہ اور ہے۔ آواز اور لہجہ اور ہے۔ مزید میں وضاحت کر دوں، لہجے کی وضاحت، شعراء کرام تشریف فرمائے، لہجے کی وضاحت سن لیجیے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو دیکھا ہو، میر انیس کو آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، مرزا دبیر کو، دونوں کو میرے خیال ہے یہاں سے کسی نے نہیں دیکھا، دونوں کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ مرزا دبیر کو دیکھا، نہ میر انیس اللہ مقاموں کو دیکھا، نہ مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ دونوں شعراء تھے، دونوں کے مرثی ہیں۔ اب اگر ادب شناس مجمع بیٹھا ہے، آسانی سے میں کہتا ہوں پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی اس راہ میں ہیں ادب کی وادیوں میں، اور ایک بہت بڑا نام آپ کے سامنے ہے ادب کی وادی میں، نیت جلال پوری صاحب کا، تو یہ سب ادب شناس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میر انیس اور مرزا دبیر۔ اگر میں ایک آدمی سے کہوں، سوس خان سے، کہ آج آپ ایک مرثیہ پڑھیے اور پبلک کو مقطع نہ بتائیے، اور پبلک سے پوچھئے کہ ہم نے مرثیہ کس کا پڑھا ہے، مرزا دبیر کا یا میر انیس کا، اور مرثیہ پڑھنے کے بعد پبلک سے پوچھئے کہ مرثیہ کس کا تھا، تو جو لوگ ادب آشنا ہیں وہ مرثیے کے لہجے سے شاعر کا پتہ بتائیں۔ مرثیے کے لہجے سے، جہاں بھاری بھرکم الفاظ، ثقالت الفاظ، جزالت الفاظ، تعقیدات ہوں، مشکل مسائل ہوں، مشکل حروف، مشکل جملے ہوں، مشکل الفاظ ہوں، وہاں پوچھا جائے کہ کس کا ہے، آپ کہیں گے مرزا دبیر کا۔ جہاں سہل عبارتیں ہوں، آسان لفظیں ہوں،
سامنے کی باتیں ہوں، بہترین منظر کشی ہو، آپ سامنے کی باتیں ہوں، ہلکے پھلکے الفاظ ہوں، آپ سے پوچھا جائے گا یہ کس کا لہجہ ہے، آپ کہیں گے میر انیس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ نے میر انیس کو دیکھا، نہ مرزا دبیر کو دیکھا۔ جن کو نہیں دیکھا ان کے اشعار کو آپ نے پہچانا کیسے؟ کہ مولانا اسلوب سخن بتا رہا تھا، لہجہ بتا رہا تھا، لفظوں کی نشست و برخاست بتا رہی تھی کہ کلام کس کا ہے، فصاحت کس کی ہے، بلاغت کس کی ہے، استعارہ کس کا ہے، تشبیہ کس کی ہے۔ اسی لیے جناب زینب نے کوفے کے دربار میں جب خطبہ دیا تو علی کا لہجہ لیا، فصاحت علی کی تھی، بلاغت علی کی تھی، استعارے علی کے تھے، تشبیہات علی کے تھے، ضرب الامثال علی کے تھے، الفاظ کی نشست و برخاست علی کی تھی، سمجھانے کا طریقہ علی کا تھا، لفظوں کی اتار چڑھاؤ علی کی تھی۔ اب گویا کوفے میں بول تو زینب رہی تھی مگر کانوں میں رس علی کے لہجے کا گھل رہا تھا۔ اس لیے دلیل ہے کہ گرانی سماعت رکھنے والا عبداللہ ابن عفیف جیسا صحابی جو کم سنتا تھا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، چیخ کے کہتا ہے کیا قیامت آ گئی، 20 سال بعد پھر کوفے میں علی بول رہے ہیں۔ کیا قیامت آ گئی، کوفے میں علی بول رہے ہیں۔ اس لیے جناب زینب نے علی کا لہجہ لیا ہے، ورنہ حسین کا لہجہ بھی لیا جا سکتا تھا، امام حسن کا لہجہ بھی لیا جا سکتا تھا، اسلوب فاطمی میں ہوا تھا تو جناب زہرا کا بھی لہجہ لیا جا سکتا تھا تاکہ فدق کی یاد آ جاتی، حسین ابن علی کا لہجہ لیا جاتا تاکہ فاتح فرات اور شہید فرات کا لہجہ دنیا کے سمجھ میں آتا، حسن کا لہجہ لے لیا جاتا تاکہ کوفے کے غداروں کو حسن کے ساتھ کی جانے والی غداری یاد آ جاتی، رسول کا لہجہ لے لیا جاتا کہ وہ امت کے ہادی و رہنما تھے، مگر نہ رسول کا لہجہ لیا، نہ فاطمہ کا لہجہ لیا، نہ حسن کا لہجہ لیا، نہ حسین کا لہجہ لیا۔ بی بی علی کا لہجہ کیوں لیا؟ کہ 4 سال تک کوفے والے جس کے لب و لہجے سے آشنا تھے وہ ذات علی کی تھی، وہ ذات علی کی تھی، اس لیے یہ علی کے لہجے سے واقف تھے، اس لیے علی کا لہجہ لیا۔ اب ایک جملہ اور سن لیجئے، گزشتہ مجلس میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، لہذا اس کا تتمے کے طور پر قبلہ وہ جملہ ہے، جناب زینب نے مشورہ دیا امام حسین کو۔ عصمتوں کو مشورہ دینے کا شرف اگر کسی ذات کو حاصل ہے تو اس ذات کو جناب زینب کے۔ سید سجاد نے پوچھا، انہیں مشورہ دیا نہیں، امام حسین نے پوچھا، انہیں مشورہ دیا۔ کیا مشورہ تھا؟ مولا شمر کے رسالے پہ رسالے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے جو ہمیں مدد کے لیے آئے۔ امام نے پوچھا کسے بلاؤں؟ کہا حبیب کو بلائیے جو آپ کے بچپن کا دوست ہے۔ کیا ضرورت ہے حبیب کی؟ حبیب کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ فقیہ کیا کربلا میں نہیں ہے؟ شجاع کیا کربلا میں نہیں ہے؟ بہادر کیا کربلا میں نہیں ہے؟ کون سی ضرورت ہے جو کربلا میں ہے اور نہیں ہے؟ یعنی کس شے کی ضرورت ہے جو کربلا میں؟ سب کی ضرورت تو سب ہیں۔ جب عباس جیسا بہادر موجود ہے تو پھر کسی بہادر کی ضرورت ہے؟ جب قاسم جیسا 13 برس کا فقیہ موجود ہے جو ایک لہجے سے موت کا ذائقہ بتا دیتا ہے تو پھر کسی فقیہ کی ضرورت ہے؟ مولا پھر فقیہ کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ یہی تو دنیا کو بتانا ہے کہ جب کربلا فقاہت کے بغیر مکمل نہیں ہے تمہاری حیات کے بغیر فقیہ کے کیسے مکمل ہوگی؟ حسین نے کربلا کو مکمل نہیں کیا جب تک فقیہ کو نہ بلا دیا۔ مولا کیوں بلا رہے ہیں؟ ایک جملہ سن لیجیے عظمت فقاہت پر۔ جتنے دنیا کے فقیہ ہیں ان سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسند فقاہت کی جلوہ افروزی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے امام کا انتظار کریں۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، دنیا کا کوئی فقیہ بھی اپنی
پوری زندگی کے سرمائے کو لگانے کے بعد اگر وقت کے امام کے انتظار سے سرے منہ انحراف کر دے تو مسند فقاہت لپیٹ دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے دنیا کے ہر فقیہ کی، اب جملہ سنیے، دنیا کے ہر فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ امام کا انتظار کرے۔ یہ تنہا کربلا کا فقیہ ہے کہ تین امام جس کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ تین امام جس کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اسے بلایا کس نے ہے؟ زینب نے بلایا، شہزادی نے بلایا ہے۔ بی بی کیوں بلایا؟ اب توجہ سے، میں نے سمیٹ دی گفتگو کو، آخری منزلوں کی طرف جا رہا ہوں۔ کیوں بلایا جناب حبیب کو؟ توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے جب امام حسین علیہ السلام یا جو قافلہ عصمت و طہارت ہے، بہت توجہ سے، پوری توجہ ادھر رکھیے، میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اگر کسی کی آنکھ لگ رہی ہو اور اب تک وہ نہیں جاگا ہو تو اب جاگ جائے، اس لیے کہ اب نتیجے کا مسئلہ ہے۔ اور اب بھی اگر میں نے سونے اس کو دیکھ لیا سوتے ہوئے تو پھر میں یہ بتاؤں گا کہ وہ کیوں سو رہا ہے، اور پھر جب میں یہ بتاؤں کہ وہ کیوں سو رہا ہے تو پھر بعد میں نہ کہیے گا کہ مولانا ممبر سے نہ بتایا کیجیے۔ تو اس لیے ذرا سا غور سے سنیے، توجہ کیجیے، بہت توجہ میرے جو آپ بالکل ہمتن گوش ہیں، میں جانتا ہوں، بس میں توجہ کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ گاہی بگاہی جس کی آنکھ لگ جائے، یہ بھی فرش ازا کا صدقہ ہے کہ جسے کہیں نیند نہ آتی ہو اسے یہاں لا کے بٹھا دوں۔ اور ایک جملہ اگر اجازت دے تو کہہ دوں، جو گھر سے بہت زیادہ پریشان ہو، جسے گھر میں بیوی سونے نہ دیتی ہو، چین نہ دیتی ہو، سکون نہ دیتی ہو، اسے چاہیے کہ مجلس میں آ جائے، 1 گھنٹہ تو کم سے کم سکون سے سوتا ہی رہے، بڑا سکون ملتا ہے قسم خدا۔ اور مجھے اس سکون سے انکار بھی نہیں ہے، جسے بیچارے گھر نہ ملے سکون، اسے یہاں تو لے ہی لینا چاہیے، اس لیے اس کے اوپر اعتراض کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ مگر توجہ فرمائیے، جناب حبیب کو شہزادی نے بلوایا، کیوں بلوایا؟ یہ قافلہ عصمت و طہارت مدینے سے جب کوفے آیا تو 36 ہجری میں آیا، ٹھیک، 36 ہجری سے 40 ہجری تک یہ قافلہ یہیں رہا، مولا خطبہ دیتے رہے، امام حسن امام حسین بھی یہیں رہے۔ جب یہ قافلہ عصمت و طہارت کوفے سے جانے لگا سن 42 ہجری میں، جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی حالات کے تحت اور حکومت حاکم شام کے ہاتھ چلی گئی، تو 42 ہجری کے آغاز میں اور 41 ہجری کے انتہا کا یہ وہ درمیانی وقت ہے جس میں آل محمد یہاں سے روانہ ہونے لگے۔ اب توجہ کیجئے گا، جب یہاں سے آل محمد جانے لگے تو اس وقت امام حسین نے جناب حبیب کو بلایا، ان سے ملاقات کی اور ان کو فرمایا کہ آپ یہیں رہیں گے کوفے میں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم قرآن دیں گے، بحیثیت معلم قرآن نیکت فرمایا ہے نا، انہیں اپائنٹ کیا کہ آپ یہاں معلم قرآن بن کے رہیں گے۔ کب؟ 42 ہجری میں یہاں جناب حبیب قرآن پڑھاتے رہے۔ دیکھیں کربلا ایک منصوبہ ہے، اور میں نے کہا عصمتوں کا بنایا ہوا غیر مشکوک منصوبہ ہے کربلا۔ اس زاویے سے سنیے، غیر مشکوک، ایک صلوات پڑھیں محمد عالم۔ لہذا اس منصوبے کو سمجھ لیں، میں جو اتنی محنت کر رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ آپ جڑ جائیں اس طرف کے کہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ جناب حبیب کو بلایا جناب زینب نے، یہاں منتخب کیا، کس نے؟ امام حسین علیہ السلام نے، کس کام کے لیے؟ کہ آپ یہاں تعلیم قرآن دیں۔ 42 ہجری کی بات ہے، غور فرمائیے گا۔ اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ آل محمد کا کربلا سے کوفے آیا تو کوفے میں ابن زیاد سج دھج کے منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اہل کوفہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے نعوذ باللہ باغیوں کا قافلہ ہے، دین کے غداروں کا قافلہ ہے، دین کے خلاف جاننے والوں کا قافلہ ہے، دین کے دشمنوں کا قافلہ ہے۔ انہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، حاکم کے خلاف خروج کیا تھا، خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا تھا، امام وقت کے خلاف خروج کیا تھا، اس لیے یہ باغیوں کا کارواں ہے۔ اب کوفے کے مرد و زن اس اعلان اور پروپیگنڈے سے لفظ کہہ دوں، ابن زیاد کی گودی میڈیا کے اعلان سے
کوفے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باغی ہیں، اس لیے شور تھا، شرابہ تھا، باجوں کی صدا تھی، آوازیں تھی، ان آوازوں کو اگر خاموش کیا ہے تو زینب علیہ مقام نے، روایت کے فقرے ہیں، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کان پڑے آواز نہیں آ رہی ہے، کہیں باجوں کا شور ہے، کہیں نقاروں کا شور ہے، کہیں افراد کا شور ہے، کہیں گھوڑوں کے ہنہنانے کا شور ہے، کہیں اونٹوں کے چلانے کا شور ہے، مسلسل شور ہو رہا ہے کہ ایک بی بی ہے جو حیا کا پیکر بنی ہوئی ہے، وہ ایک مرتبہ بے کجاوا اونٹ سے اپنے ہاتھوں کا اشارہ کرتی ہے، اس کا اشارہ کیا تھا کہ کوفہ قبرستان میں بدل گیا۔ اس کے ہاتھوں کا اشارہ تھا کہ وہ شہر جو شور سے لبالب تھا ایک اشارے سے خاموشی میں تبدیل ہو گیا۔ اب راوی کہتا ہے اس حیا کے پیکر کا اشارہ اس قدر معنی خیز تھا کہ اس نے ہاتھ پھیرا، خاموشی چھا گئی۔ خاموشی کا عالم یہ تھا وَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسُ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ، یعنی اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں خاموش ہو گئی تھی، سانسوں کی آوازیں رک گئی تھی، اور ایک اشارہ تھا جو اس شور پر خاموشی کا پیغام دے رہا تھا۔ اور اس خاموشی کے بعد جناب زینب نے یہ فقرے کہے، یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والغدر والخذل، اے کوفے کے عیاروں مکاروں، اے کوفے کے دغا بازوں، اے کوفے کے چال بازوں، اے کوفے کے ذلیل و رسوا لوگوں، اتبکون، اب تم رو رہے ہو۔ یہ شہزادی کا بیان جیسے ہی جاری ہوا، اب تاریخ کہتی ہے حمد و ثناء الہی کے بعد جب زینب نے لبوں کی کمان سے لفظوں کے تیر برسائے ہیں تو پورا یزیدی لشکر خاموش ہو گیا۔ کوفے والے سوچنے لگے یہ کون ہے؟ ابن زیاد تو کہہ رہا تھا یہ دین کے غدار ہیں، یہ باغی ہیں، یہ لہجہ علی کا ہے۔ مردوں نے سمجھ لیا، جب یہ پیغام عورتوں تک پہنچا انہیں یاد آ گیا یہ تو وہی لہجہ ہے جو ایک معلم قرآن کا تھا۔ یہ تو وہی لہجہ ہے جو معلم قرآن کا ہے، یہ تو وہی لہجہ ہے، یہ تو وہی ادیبہ ہے، یہ تو وہی فصیحہ ہے، یہ تو وہی بلیغہ ہے جو کل ہمیں پڑھا کے گئی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، جناب زینب نے یہاں مدرسہ کھولا تھا نا، تو عورتوں کو بتا دیا کہ زینب، عورتوں کو پتہ چل گیا کہ زینب کون ہیں۔ مردوں نے لہجے سے سمجھ لیا یہ تشبیہات تو علی کے ہیں، یہ استعارے تو علی کے ہیں، یہ کنائے تو علی کے ہیں، یہ ضرب الامثال تو علی کے ہیں، یہ انداز تکلم تو علی کا ہے، یہ اسلوب سخن تو علی کا ہے، یہ کمال بلاغت و فصاحت تو علی کی ہے، لہذا یہ دین کے غدار نہیں ہیں۔ ارے دین ان کی آغوش میں پروان چڑھا ہے، یہ باغی نہیں ہے، ارے یہ تو وہ ہیں جنہوں نے دین کی آبرو بچائی ہے۔ آیتیں جن کی دہلیز پر اتری ہیں، ملائک جس کے دروازے پہ جباسائی کرتے ہیں، فرشتے جہاں گہوارہ جنبانی کے لیے آتے ہیں، آیتوں کو جہاں پناہ ملتی ہے، فرشتوں کو جہاں سے عظمتیں ملتی ہیں، نبوتیں جس گھرانے کا طواف کرتی ہیں، یہ تو وہ گھر ہے آل محمد کا۔ زینب کے ایک لہجے نے مردوں کو بھی متوجہ کر دیا، خواتین کو بھی متوجہ کر دیا۔ اس لیے ابن زیاد کا بنایا ہوا جال ٹوٹ گیا، گودی میڈیا کا بچھایا ہوا جال لمحوں میں خاکستر ہو گیا۔ مگر میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جب کوئی بغاوت کا اعلان ہوتا ہے، جب کوئی پیغام اور پروپیگنڈا ہوتا ہے تو تین طرح کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، یا مرد متاثر ہوتے ہیں، یا خواتین متاثر ہوتی ہیں، یا بچے متاثر ہوتے ہیں۔ اب آپ نے غور کیا، اس مقام پر میں خطابت نہیں کر رہا ہوں بلکہ دلائل کے ساتھ کوفے کے انقلاب کی راہیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب شہزادی نے پیغام دیا تو خطبے کو سن کر مرد متوجہ ہو گئے کہ علی کا لہجہ ہے، خواتین سمجھ گئیں کہ زینب کا لہجہ ہے، یہ آل محمد ہیں۔ مگر ابھی ایک ذہن بچوں میں تھا۔ دیکھیے جب عورتیں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہیں، تو جو بچے بچپن میں سن رہے تھے وہ تو لہجے سے آشنا ہو گئے کہ یہ تو وہی معلمہ ہیں جو ہماری اماں کو پڑھا چکی ہیں۔
ہے نا، جو بچے مسجد میں علی کا خطبہ سنتے تھے انہیں جوانی میں یہ یاد آ گیا یہ تو وہی لب و لہجہ ہے جو کل ہم خطبے میں سنتے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو نسل 42 ہجری کے بعد پیدا ہوئی ہے، نہیں توجہ کی، اس نے تو آل محمد کو دیکھا نہیں، اس لیے کہ آل محمد تو کوفے سے مدینے چلے گئے، وہ تو حسن کو دیکھے نہیں ہیں، وہ تو حسین کو دیکھے نہیں ہیں، وہ تو علی کو دیکھے نہیں ہیں، وہ تو زینب کے لہجے کو جانتے نہیں، انہوں نے تو علی کا لہجہ سنا نہیں ہے۔ تو ان بچوں کو کیسے متوجہ کیا جاتا کہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم دین کے غدار نہیں ہیں، ہم دین کے دشمن نہیں ہیں؟ اور ہوا بھی یہی کہ زینب کے خطاب سے مرد پیچھے ہٹ گئے، خواتین پیچھے ہٹ گئی، آہو بکا گریا زاری شروع ہو گیا، مگر بچوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے، چاہتے تھے کہ کٹے ہوئے سروں کی جانب پھینکے، لیکن جیسے ہی حبیب کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ دکھا، بچوں نے پتھر زمین پہ رکھ دیے۔ یہ تو معلم قرآن ہے، یہ تو قاری قرآن ہے، یہ تو حافظ قرآن ہے، اور جو قاری قرآن ہو وہ قاتل نہیں ہوتا، وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، وہ ظالم نہیں ہوتا، وہ دین کا غدار نہیں ہوتا۔ پتھر رکھ دیے گئے۔ اب سمجھ میں آیا حبیب کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ اگر بچوں میں تعصب پیدا ہو تو حبیب کے سر کی نورانیت انہیں ہدایت سے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ اس طرح شہزادی نے انقلاب کربلا کو جو کربلا سے چلا تھا کوفے میں تشہیر کی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے جناب زینب کا خطبہ ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا ویسے ویسے اہل کوفہ کے دل لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، ایک دوسرے سے سر ٹکرا ٹکرا کے رو رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ ماحول ایسا تھا کہ ابھی چند لمحوں میں ابن زیاد کی حکومت پلٹ جائے گی، مگر اللہ رے آل محمد کی حکمتوں کو سلام۔ یہ وہ وقت تھا جب سید سجاد نے شہزادی سے کہا یا عمتی اسکتی انت عالمۃ غیر معلمہ، اے شہزادی، اے پھپھی اماں، بس اب آپ خاموش ہو جائیں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ آپ کے لب و لہجے نے ضمیروں کو متوجہ کر دیا ہے۔ کتنا آسان تھا ایک سیاسی لیڈر کے لیے یہ کہنا کہ شہزادی آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، کوفے والوں اٹھو، ابن زیاد کو تخت سے کھینچ لو، اسے قتل کر دو، اسے مار دو، اس کے ساتھیوں کو ختم کر دو، ہمیں آزادی دلا دو۔ مگر آل محمد نے بتایا کہ جذباتی بنا کر لمحاتی طور پر ضمیروں پہ قبضہ کرنا آسان ہے، مگر ضمیروں کو قیامت تک اپنا بنا کے لے جانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں اس وقت آزادی نہیں چاہیے، ہمیں تو ابھی قاتل کے چہرے سے نقاب ہٹانی ہے۔ تاریخ نے لکھا ابن مرجانہ جو سج دھج کے آیا تھا اپنے کپڑے پھینکنے لگا، اپنا امامہ سر سے پھینکنے لگا اور چیخ کے کہتا ہے بسر سعد اس قافلے کو جلدی سے یہاں سے لے جا۔ اور جملہ سنیے، کوفے والوں سے کہتا ہے کوفے والوں مت سنو اس خطیبہ کی بات، یہ بھی خطیبہ ہے اور اس کا باپ بھی بہت بڑا خطیب تھا، تمہیں معلوم نہیں ہے، وہی تو خطیب منبر سلونی تھا جس کی یہ بیٹی ہے۔ ایسا بوکھلایا ابن زیاد کہ جو باغی کہہ رہا تھا وہ خود ہی زینب کا تعارف کرانے لگا۔ جو باغی کہہ رہا تھا وہ زینب کا تعارف کرانے لگا اور بتانے لگا بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے، بہت بڑے خطیب کی بیٹی ہے، اس کی سحر بیانی تمہیں اپنے وجود میں ڈھانپ لے گی، اس لیے اس کے بیان کو نہ سنو۔ سنے آپ نے یہ جملہ بتا رہا ہے اس کی سحر بیانی سے بچو، اس کے بیان سے بچو۔ یہ وہی بیان ہے جو کل کفار و مشرکین نبی کے لیے کہتے تھے اس نبی کی بات نہ سنو، کانوں میں روئی ٹھونس لو، اس لیے کہ اگر اس کی بات سنی، اس کی تلاوت سنی تو اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے، اس کی طرف آ جاؤ گے۔ ابن زیاد بھی یہی کہہ رہا ہے اس بی بی کا خطبہ نہ سنو، ورنہ تم اس بی بی کا خطبہ سن کے اس کے مقصد کے ترجمان بن جاؤ گے۔ کتنی ہم آہنگی ہے نبی میں اور زینب میں، اور کتنی ہم آہنگی ہے کفار و مشرکین میں اور اولاد زیاد میں۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، ابن زیاد، پسر سعد، یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ اور تاریخ نے لکھا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تھا تو ہاتھوں میں تازیانے تھے،
جا بجا ظلم کر رہے تھے، مگر جب کوفے سے چلا ہے تو تازیانے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، فوج یزید کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہے، ہمتیں پست ہو گئی ہیں، کثیر تعداد ہے لشکر کا، مگر چھپتا چھپاتا راستے طے کرتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب کی لگائی ہوئی آگ پورے مدینے میں پھیل چکی تھی، پوری سرزمین عرب پر زینب کے خطبے کے چرچے ہو چکے تھے۔ ایک بی بی ہے جس نے خطبہ دیا ہے کوفے میں، جس نے پیغام دیا ہے۔ ارے کون بی بی ہے؟ کہا آل محمد کے تعلق رکھنے والی ہے، حسین کی خواہر ہے، علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کے لخت جگر ہے۔ کون؟ زینب، جس کے نانا رسول ہیں، جس کے بابا علی ہیں، وہ زینب ہے جو خطبہ دیتی چلی جا رہی ہے۔ یہ زینب علیہ مقام ہیں جو شہادتوں کی تشہیر کر رہی ہیں۔ اکبر کی شہادت کو ضائع نہ ہونے دوں گی، آن محمد کی شہادت کو ضائع نہ ہونے دوں گی، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی ہیبت کو ضائع نہ ہونے دوں گی۔ میں زینب ہوں تو کربلا کے مقاصد کی تشہیر کروں گی۔ میرے عزیزو، تاریخ نے عجیب جملہ لکھا، زینب علیہ مقام کے لیے عجیب جملہ لکھا۔ وہ کہتا ہے زینب تو اسی دن مر گئی تھی جس دن زینب بھڑکتے ہوئے شعلوں سے باہر نکلی تھی۔ وہ تو ایک لاش تھی جو بازاروں میں گھوم رہی تھی، بازاروں میں پھرائی جا رہی تھی، بازاروں میں گھمائی جا رہی تھی، کشا کشاں در بدر لایا جا رہا تھا۔ ہاں ہزاروں، یہ زینب ہے۔ ایک انگریز مورخ نے عجیب جملہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے میرے عزیزوں، مرحوم کا نام غمخوار حسین تھا، حسین کی حقیقی غمخوار زینب ہے، زینب علیہ مقام ہے۔ اس لیے جب بات شہزادی تک آ گئی ہے تو چند جملے شہزادی کے مصائب کے سن لیں۔ کون؟ زینب، جو کبھی عباس بن کے حفاظت کر رہی تھی، کبھی علی بن کے حفاظت کر رہی تھی، کبھی یتیموں کا خیال، کبھی بیواؤں کا خیال، کبھی بیمار کا خیال، چہرے کا رنگ بدلنے لگا تو بیمار کو سہارا دیا۔ میرے لال کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ کبھی قید خانے میں ہے تو سکینہ کو دلاسا، کبھی قید خانے میں ہے تو ام فروہ کو دلاسا، کبھی ام لیلہ کو دلاسا۔ ارے زینب ہے، بار بار دلاسے دیتی جا رہی ہیں، سب کو سنبھالے جا رہی ہیں۔ انگریز مورخ نے لکھا، اتنے مصائب اٹھانے کے بعد کسی خاتون کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ جنون کے دامن میں جا کے پناہ گزین ہو جاتی ہے، یا اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اس لیے کہ اتنے مصائب برداشت کرنے کا حوصلہ کسی خاتون میں نہیں ہوتا جو بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھتی رہے، بھائی کے بازو کٹتے ہوئے دیکھتی رہے، ارے بھتیجے کے گلے پہ تیر سے شعبہ دیکھتا رہے، ارے جس بیٹے کو 18 برس تک پالا ہے اس کے کلیجے میں برچی کا پھل دیکھتی رہے۔ ارے کسی خاتون میں اتنا دم نہیں ہے کہ جو اپنے جوان بیٹے کے جگر کے داغ کو دیکھ سکے، کسی خاتون میں اتنا دم نہیں کہ اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ سکے، ارے کسی بہن میں اتنا جگرا نہیں کہ شمر کا کند خنجر چل رہا ہے، حسین کا گلا کٹ رہا ہے، زینب چلے زینبیہ سے دیکھ رہی ہیں، حسین نے آواز دی زینب ابھی حسین زندہ۔ انگریز مورخ نے لکھا، اتنے مصائب کے بعد دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، مگر اللہ رے زینب کی قوت جگر، مگر اللہ رے قوت ذہانت۔ زینب کو یہ بھی معلوم ہے خطبہ کوفے میں کسے دینا ہے، شام میں کسے دینا ہے، کب کہاں کیا کام کرنا ہے، یہ زینب کو پتا ہے۔ میرے عزیزوں، اتنے غم اٹھانے کے بعد جب زینب کا یہ قافلہ دربار شام
شام میں پہنچنا چاہتا ہے، ابھی دربار آراستہ ہو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کئی گھنٹوں تک اس قافلے کو دربار سے پہلے کیوں روک دیا گیا؟ کہا دربار سجایا جا رہا ہے، آئینہ بندی ہو رہی ہے، حریر و دیباج کے پردے لگائے جا رہے ہیں، ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، دربار شام آراستہ ہے۔ کہا کس لیے آراستہ ہے؟ کہا آل محمد کے اسیروں کو لے جایا جائے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے، روایت کے فقرے ہیں، زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا تمہاری اتنی مجال کہ تم ہمیں لے کے جاؤ، آؤ بیویوں میرے قریب آ جاؤ، ہم بد دعا کرتے ہیں اسی وقت دربار شام ڈہ جائے گا۔ جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کیا، کیا دیکھا؟ نو کے نیزہ پہ حسین کا سر ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زبان بے زبانی کی یہ پکار ہے، اے بہن دربار میں چلی جاؤ، عزت اسلام بچانے کے لیے یہ مرحلہ بھی طے کرنا ہوگا، اس مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا۔ ارے تاریخ نے لکھا جب قافلہ دربار شام میں آیا نا، ایک روایت کے فقرے یہ ہیں کہ یزید تخت پہ بیٹھ کے پوچھنے لگا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ منادی نے ندا دے کے تعارف کرایا، ہاذہی سکینہ، ہاذہی ام کلثوم، ہاذہی زینب، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہیں۔ یزید کہتا میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، اتنا کہنا تھا، ماں فضہ سامنے آ گئی، اے یزید تیری اتنی مجال کہ تو شہزادی سے بات کرے۔ یزید پوچھتا ہے یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ علی کے گھر کی کنیز ہے، فاطمہ کے گھر میں جاروب کشی کرنے والی فضہ ہے۔ کہا ایک کنیز کی اتنی مجال کہ جو ہم سے بات کرے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جناب فضہ نے حبشی غلاموں کو دیکھا، جلاد چلا، حبشی غلاموں کو دیکھ کر حبشی زبان میں فضہ نے کہا اے حبش کے غلاموں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے سامنے تمہارے قبیلے کی بیوی شہزادی ماری جا رہی ہے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ ارے حبشی غلاموں نے تلواریں نکال لی، یزید جلاد کو روک دے ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یزید نے موقع کو دیکھا، جلاد کو روکا، مگر زینب نے کربلا کا رخ کیا۔ یا اخی ابا الفضل العباس انت الذی ارکبتنی ادارت الخروج من المدینہ۔ عباس مدینے سے بڑی شان و شوکت سے لائے تھے، ارے کنیز کے بچانے والے موجود، ہائے 18 بھائیوں کی بہن زینب۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ کریم پروردگار اس بزم حسینی میں آئے وہ تمام مومنین و مومنات کی حاجات شرعیہ و ضروریہ کو پوری فرما۔ کریم پروردگار اس بزم حسینی میں آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات کو وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار جہاں جہاں حسین کے عزادار ہیں انہیں وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ عالم انسانیت کو وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے قوم تشیع کے جوانوں کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے اس بزم حسینی میں جو جو مومن و مومنات اپنی تمنائیں آرزویں لے کر آئے میرے مالک ان کی تمناؤں کو بصدقہ آل ابا قبول فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے جب تک زندہ رکھنا،
محمد و آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا، مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا۔ کریم پروردگار قوم تشیع کی حفاظت فرما، کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز ہندوستان میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما۔ کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار اعوان قرار دے۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت فرمائیں کہ جناب غمخوار حسین مرحوم ابن جناب غلام نبی مرحوم، محمد حیدر مرحوم ابن جناب غمخوار حسین مرحوم اور خانوادہ غمخوار حسین مرحوم، جملہ مومنین و مومنات مرحومین و مرحومات کی روح